نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 68 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواہ مسلم. کتاب الالفاظ من الادب. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. چونکہ پچھلی حدیث بھی ہدیے سے متعلق تھی، تو ہدیہ یا تحفہ کوئی بہت بڑی چیز کا نام نہیں، وہ چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ محض ایک پھول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اٹس ٹوکن آف لو، محبت کا اظہار ہے. جیسے پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ خوشبو کا تحفہ نہ لوٹایا جائے، دودھ کا تحفہ نہ لوٹایا جائے، اسی طرح پھول کا تحفہ بھی نہ لوٹایا جائے. اگر کوئی شخص کسی کو پھول دیتا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ پھول کا تو کوئی وزن ہی نہیں. خفیف المحمل، محمل کہتے ہیں جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے، یا جیسے ہودہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی محمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور طیب الریح، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. اس سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ پھول کا تحفہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھول بھی کوئی دینے کی چیز ہے، دو تو کسی کو کوئی کھانے کی چیز دو، پھول تو ضائع ہو جاتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا. تو پھول کا تحفہ دینا ناپسندیدہ نہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو. ایسا پھول ہو جس کی خوشبو بھی ہو، صرف اس کا رنگ ہی نہ ہو اور صرف اس کا بظاہر ڈیکوریشن ہی نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو، ہر چیز اپنی حد کے اندر اچھی لگتی، کیونکہ یہاں پر خفیف المحمل کی بات ہوئی ہے. اتنا کہ دینے والا آسانی سے دے اور اٹھانے والا آسانی سے اس کو اٹھا سکے اور اس سے مستفید ہو، اس کو دیکھ کے خوش ہو، اس کی خوشبو سونگھ کر اس سے استفادہ کرے اور اس کے لیے خوشی کا باعث ہو. بعض اوقات ہم ایک حدیث کو لے لیتے ہیں لیکن اس کی روح پر عمل نہیں کرتے کہ حدیث میں اگر پھول کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ دو اور چیزیں بھی آئی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ایک جز کو لے لیتے ہیں کہ جو پھول کا ذکر ہے. لہذا پھولوں کے گلدستے، بوکے، یہ ساری چیزیں پھر ہم اتنا حد سے ان میں بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دینے والے خود اٹھا نہیں سکتے، لینے والے اس کو لے نہیں پاتے، یا پھر لے کے ان کے اوپر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے. تو ہر چیز اس طریقے پر کی جائے کہ جس سے اس سنت کی روح بھی قائم رہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اعتداء کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے. ان اللہ لا يحب المسرفین، مسرفین یعنی اسراف کرنے والے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرنے والے. یہ لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی محبت سے خارج ہوتے ہیں. لہذا پھول کا تحفہ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے جس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خوشبو کی اپنی اہمیت ہے. خوشبو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جہاں تک تحفے کا تعلق ہے وہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بھی تھی. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
حبب الی من الدنیا النساء والطیب. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے بھی دنیا کی چیزوں میں سے مجھے دو چیزوں کی محبت دی گئی, النساء عورتیں, والطیب اور خوشبو. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں, یا عورت کو ایک گئی گزری چیز سمجھا جاتا ہے. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے. آج صبح میں اپنے بیٹے کو کچھ آیات پڑھا رہی تھی, تو اس میں آتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت جو ہے اگر اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے گھر والے جو ہیں اس کو مجبور نہ کریں, اور عورت کو یہ رائٹ ہے کہ اس رشتے کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے, یا اس کا انکار کرے. کیونکہ ایک موقع پر ایک صحابی نے اپنی بہن کو منع کیا تھا کہ تم دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کرو گی جس نے تمہیں طلاق دے دی, کیونکہ ایک طلاق کے بعد یا دو طلاق کے بعد اگر عدت پوری ہو چکی تو دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے دین نے یہ اجازت دی, یہ رخصت دی کہ لڑکی وہاں پر فیصلہ کرے یا لڑکی کو اختیار دیا جائے, تو بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کہ اٹس ناٹ پیرنٹس سے کہ وہ نہیں اب یہاں بات کریں گے, اب لڑکی کی چوائس دیکھی جائے گی. ان کا کہا لڑکی کی چوائس دیکھی جائے گی. یہاں بھائی کو بھی روکا گیا کہ وہ بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے, باپ کو بھی روکا گیا کہ وہ لڑکی کے جذبات کا خیال رکھے, اور اگر واپس وہ اپنے پہلے گھر پہ جانا چاہتی تو اس کو جانے دیا جائے. پھر اسی طرح انہی آیات میں ایک دو چیزیں اور بھی آئیں, تو آخر کہنے لگا کہ اٹس ناٹ آلویز مین ہو میک فس, عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھو کہ یہ جو ایک الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ یہاں عورت کے حقوق نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. عورت کا ایک مقام ہے, ایک درجہ ہے, اور اگلی حدیث آ بھی عورت کے بارے میں رہی, انشاءاللہ وقت ہوگا تو میں اس کی بھی وضاحت کروں گی. تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی یہ حدیث تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک محبوب چیز قرار دیا ہے, ایک پسندیدہ چیز قرار دیا ہے, اور خوشبو کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. جس طرح خوشبو کی ایک لطافت ہے, ایک ڈیلیکیسی ہے, اسی طرح عورت کی بھی ایک ڈیلیکیسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص خوشبو کا ذکر کیا ہے یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے. ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے تھے تو عمدہ خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, یعنی آپ کے آمد پر خوشبو کا احساس ہوتا تھا. اسی طرح ایک اور بات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی وجہ سے رات کے وقت بھی پہچان لیا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو لائٹس ہوتی ہیں نا, تو شکل سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی اگر گزرتے تھے تو خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ آپ گزرے, کیونکہ طہارت اور صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے. اور پھر اوپر مزید خوشبو لگانا یہ اور زیادہ بہترین چیز ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریرہ کی خوشبو لگائی تھی. یعنی صرف ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے جس میں خوشبو لگانا منع ہے, تو اس میں آپ نے خوشبو نہیں لگائی, لیکن احرام پہننے سے پہلے جیسے نہا دھو کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے جسم کو خوشبودار کیا, پھر احرام پہن لیا. احرام باندھ کر نہیں لگانی چاہیے, لیکن احرام ڈالنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے لگائی. پھر جب آپ نے جو ہی احرام کھولا اور آپ حلال ہوئے تو سب سے پہلی چیز جو تھی پھر خوشبو لگائی گئی تھی. تو اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ خوشبو لگانے کی کتنی اہمیت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتنی خوبصورت سنت ہے جس کو اگر ہم ثواب سمجھ کر کریں اور سنت کی پیروی سمجھ کر کریں تو اس پر اجر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری کی خوشبو کو پسندیدہ خوشبو قرار دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کستوری کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ سب سے عمدہ خوشبو ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کستوری کہاں سے آتی؟ نہیں معلوم؟ کیا کہیں اگتی؟ بولی شہز ہرن کی ناپ سے. ہر ہرن میں نہیں ہوتی, لیکن اس کا سورس تو بہرحال وہی. باقی خوشبوؤں کا سورس جو ہے وہ یا تو نباتاتی ہیں یا پھر یہ کہ وہ
کوئی اور ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینیمل اوریجن خوشبو ہے یعنی کستوری اس کو پسند کیا ہے، یعنی بہترین خوشبو قرار دیا اس کو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا، یعنی ایک کنٹینر تھا جو بہت سی عمدہ خوشبوؤں کا مجموعہ تھا، یعنی مکس بھی کی ہوئی تھی، اس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے. پھر خوشبو میں یعنی آپ اپنے جسم پر لگانے کے علاوہ گھر میں بھی بخور جلاتے تھے، جسے دھونی لگانا کہتے ہیں، عربی میں بخور کہتے ہیں اس کو، بخارات سے ایک طرح سے. نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بخور یعنی دھونی لیتے تو دوسری خوشبوئیں ملائے بغیر نام کی بخور لیتے تھے، اگربتی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں. کبھی کافور بھی ملا لیا کرتے تھے، یعنی مکس کر لیا کرتے کافور اور اگر. پھر فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بخور لیتے تھے، یعنی آپ کا بخور بھی ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی خود کو خوشبو لگانے کے علاوہ گھر کو بھی معطر کیا جا سکتا. ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ کس سے کی ہوئی ہے؟ ایئر فریشنر سے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیمیکلز. وہ جو ہمارے لنگز میں جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ، اگر ہمارے جسم پہ لگتے ہیں تو بھی نقصان دہ. لیکن جب خوشبو جلا کے مخصوص قسم کی عود یا امبر یا جو وٹ ایور لکڑی میں ہو یا چھوٹے چھوٹے وہ لبان ہوتا ہے جیسے، تو اس کو جلایا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ گھر سے جرمز بھی چلے جاتے ہیں، ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی تو اس وقت گھر میں اس طرح کے یہ ایئر فریشنر اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے، نہ اس کا رواج تھا، تو یا تو اگربتی لگا کرتی تھی یا پھر اسی قسم کی چیزیں لبان وغیرہ جلا کے تو پورے گھر کے اندر اس کو ڈس انفیکٹ، جیسے کسی کو بخار ہو گیا ہے یا کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو ایک طرح سے بطور علاج بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیاطین اور جو برے اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی علاج ہے اس میں، کیونکہ خوشبو نیک روحوں کی پسند ہے اور بدبو جو ہے اور گندگی جو ہے وہ شیاطین کو پسند ہے. اسی لیے شیاطین اپنا ٹھکانہ کہاں بناتے ہیں؟ واش روم، ٹوائلٹس میں، وہاں رہتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ جب ٹوائلٹ کے اندر جائیں تو کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خوشبو سے نہ صرف یہ کہ انسان کے ذہن، اس کا موڈ، اس کے صحت اچھی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برے اثرات بھی گھر سے دور ہوتے ہیں. پھر جمعے کے دن خوشبو لگانا. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا، مسواک کرنا اور اپنی گنجائش کے مطابق خوشبو لگانا، خواہ اپنی بیوی کی خوشبو میں سے ہو، واجب ہے. یعنی اگر اس کے اپنے پاس ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہے تو وہ دوسرے کی خوشبو بھی لگا سکتا ہے، کیونکہ مین وومن کے پرفیوم فرق ہوتے ہیں. تو اگر اس کا اپنا نہیں ہے تو بھی جمعے کے دن لگانے کے لیے اگر کچھ اور بھی لگا تو ہے تو خوشبو ہی، تو کوئی حرج نہیں. پھر گندگی کو خوشبو سے دور کرنا چاہیے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف رینٹ دیکھا، یعنی کہ ناک کا بلغم جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے کہ مسجد میں یہ گندگی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ کو گندگی سے اتنی نفرت تھی. تو ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے اس کو رگڑا اور اس کے اوپر خوشبو لگائی، یعنی کہ جگہ صاف کر دیا، پانی نہیں ہوگا تو انہوں نے اپنی خوشبو نکالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا عمدہ کام ہے، یعنی ما احسن ھذا. یہ سنن النسائی کی روایت ہے. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں خاص طور پر خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے دیوار ہو یا کارپیٹس ہو یا کسی بھی طرح، کیونکہ وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عبادت کے لیے انسان جمع ہوتا ہے. تو جہاں بھی انسان چاہے اپنے گھر میں بھی عبادت کرتا ہے تو اپنی جانماز پر خوشبو لگا لے، نماز کے جو دوپٹہ ہے، چادر ہے، اس پر خوشبو لگا لے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم آپ کی یکسوئی زیادہ ہو جائے گی، کنسنٹریشن اچھی ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خوشبو مہنگی چیز ہے، اور اگر ہم روز جانماز پہ لگا رہے ہیں، گھر میں لگا رہے ہیں بخور، تو ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ ہمارا بجٹ اجازت نہیں دیتا. پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ کسی اور چیز سے کٹ کر کے کپڑے کم بنا لیں، فرنیچر بہت بھاری نہیں رکھیں، لیکن وہ بجٹ
خوشبو اور بخور اور ان چیزوں پر استعمال کریں تاکہ ایک سنت پوری ہو. جب ہمارا ایٹماسفیئر اچھا ہوگا تو گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا مزاج بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑے کم ہوں گے. کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر عبادات اچھی ہوں گی, نماز اچھی ہوگی, کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اس میں بھی خوبصورتی آئے گی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مالدار تھے, بہت پیسہ اپنے پاس رکھتے تھے تو تب وہ خوشبو لگاتے تھے؟ نہیں, ان کی کچھ پرائرٹیز تھی. کبھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا تھا. آپ یاد ہوگا کہ ایک اسرائیلی خاتون وزیر اعظم تھی, تو ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز پر اسٹڈی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان کے گھر میں کیا تھا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے پورا ذخیرہ نہیں تھا. اس وقت انہوں نے ایک یہودی سے رہن پر کچھ جو وغیرہ لیے ہوئے تھے گھر والوں کے لیے, لیکن آپ کے کمرے میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی, اسلحہ موجود تھا, لیکن کھانے کے لیے نہیں تھا. تو کہتی کہ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ پیٹ کاٹ کر اپنے دفاع کے لیے, ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے گھر میں کھانے کی نہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تو وہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز اخذ کی گئی. کیونکہ مدینہ میں جب آپ تھے تو آپ کو معلوم ہے, خاص طور پر شروع میں جب آپ تشریف لے گئے تو ہر وقت ایک خوف کی کیفیت ہوتی تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ اٹھ رہی ہوتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اور ابھی تک بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگرچہ دین قائم ہو چکا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کے آتے ہی کس طرح لوگ پھر مرتد ہو گئے اور کس طرح ہلچل ہو گئی اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی اپنا دفاع. اسی طرح آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ وارڈروبز بھری نہیں تھی کپڑوں کی, لیکن کیا تھا, خوشبو تھی, خوشبو کا برتن تھا, اور خوشبو لگاتے تھے, یعنی کہ آپ کے بالوں پر مسلسل خوشبو کا اثر رہتا تھا, اور جہاں آپ جاتے آپ ایک طرح سے مہک رہے ہوتے تھے. اس کے برعکس ہماری پرائرٹیز کیا ہوگی؟ ہمارے مال کا زیادہ حصہ کس پر لگتا ہے؟ ظاہریت پر, ظاہری چیزوں پر. ہم مقصد کے لیے بھی کم خرچ کرتے ہیں, اور جو چیز ہماری عبادت میں, ہمارے دین میں, ہمارے اخلاق میں ہمیں مدد دیتی ہے ان چیزوں پر بھی ہماری توجہ نہیں. صاف ستھرا رہنے کے لیے یعنی کپڑے بہت سارے پہن لیں گے, لیکن بعض اوقات دیکھا یہ گیا کہ لوگ اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے قریب جائیں تو اتنی بری اسمیل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بار بار اتار کے وہی پہنے, وہی نہ ان کو ڈرائی کلین کرایا نہ دھویا, کیونکہ وہ اتنے بھاری کپڑے ہیں تو دھوئے کون, اور دھو کے تو ستیہ ناش ہو جائیں گے, اور پھر روز ڈرائی کلین بھی نہیں ہو سکتے. تو وہی جسم کی بسان جو ہے وہ بار بار ان کے اندر جمع ہو کے دور سے دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آئیں گے, لیکن قریب جانے پر فرشتے بھی شاید دور ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر مہندی جو ہے, مہندی کی خوشبو وہ بھی پسندیدہ ہے, اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت کے خوشبودار پودوں کی سردار مہندی ہے. obviously یہاں کی مہندی اور وہاں کی مہندی میں فرق ہوگا, لیکن یہ ہے کہ مہندی کی خوشبو بھی اچھی خوشبو میں شمار ہوتی. پھر جنت میں خوشبو کا بازار ہوگا. صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے, اور الفاظ جو ہیں یہ مسند احمد کے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے. فرائیڈے سوق, جمعہ بازار. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے, مشک یعنی مسک, اس کے ٹیلے ہوں گے, ماؤنٹینز. جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں, کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی, یعنی پوری طرح وہ ان کے جسم کو لگ جائے گی, اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا. جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوگا. یعنی جب وہ بازار سے ہو کر آئیں گے تو کہیں گے تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے, پہلے سے بھی اچھے ہو گئے. اور ہم لوگ جب بازار سے ہو کر آتے ہیں تو
سگریٹ کی بو اور پسینے کی بو اور پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ چپک جاتا ہے اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ کپڑے اتار کے سیدھے لانڈری میں ڈال دیں. لیکن جنت کے بازار سے جب لوگ واپس آئیں گے تو خوشبو میں مہک رہے ہوں گے اور ان کا حسن بھی زیادہ ہو چکا ہوگا. وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا ہے. اہل جہنم کے عذاب میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا. قرآن مجید میں آتا نا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو ہم نہ زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں، یعنی عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح اہل جنت کا حسن اور جمال اور ان کی خوبصورتی مسلسل بڑھتی چلی جائے گی. تو دونوں اپنے اپنے انجام میں مزید اضافے کی طرف جا رہے ہوں گے. پھر اسی طرح یہ کہ خوشبو کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. عذرا بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو دی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے. ثمامہ نے کہا کہ انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو واپس نہیں کرتے تھے، یعنی خوشبو کو لوٹاتے نہیں تھے. کان لا يرد الطیب، صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے خوشبو پیش کی جائے اسے وہ رد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا بوجھ ہلکا اور مہک عمدہ ہوتی ہے. ایک روایت میں ریحان کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں طیب کا لفظ ہے کہ طیب بھی یعنی خوشبو کبھی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے خوشبو کے کنٹینر کتنے ہیوی ہوں گے بنسبت کسی اور چیز کے. عام طور پر تو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں آتی ہے خوشبو، تو اس لیے کہا کہ وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے. اس کا اٹھانا، اس کا سنبھالنا، اس کا استعمال وہ ایک خوشگوار عمل ہے. خوشبو ایسی چیز ہے نا کہ جب آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں تو ایک دفعہ خوش ہو جاتے خوشبو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہوتا ہے. صرف وہ نہیں جو مین ویمن کے پرفیومز مختلف ہیں، اس کے علاوہ بھی. اور وہ فرق دینی اعتبار سے کیا ہے؟ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارغونی رنگ ارجوان اس کی رنگ کی زین پر سوار نہیں ہوتا اور نہ ہی معصفر یعنی زعفران رنگ کا کپڑا پہنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعفرانی رنگ کا کپڑا نہیں پہنتے تھے یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے اور نہ اس رنگ کی زین کے اوپر سوار ہوتے تھے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کشن یا چادر یا، اور نہ ہی میں وہ قمیص پہنتا ہوں جس میں ریشم لگا ہو، یعنی مکس ریشم کے کپڑے. حسن نے جو راوی ہیں اپنی قمیص کے گریبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک ہو رنگ نہ ہو، یعنی مرد وہ خوشبو استعمال کر رہے ہیں، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو مگر مہک نہ ہو. یعنی عورتوں کی خوشبو جیسے میک اپ ہے یا کلر ہے کسی بھی چیز کا تو اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی خوشبو پھیلے نہیں جو خاص طور پر گھر سے باہر لگائی جائے. گھر کے اندر مہکنے والی لگا سکتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے وقت ایسی خوشبو نہ لگائی جائے جو مردوں تک پہنچے یا پورے بازار میں مہک رہی ہو. اس سے منع کیا گیا. جی اس کو بھی جاری ہوگی تو نہیں لگانی چاہیے. جی ایسی صورت میں ہلکی پھلکی اگر انڈر آرم لگا رہے ہیں جو صرف آپ تک ہے اور آپ کے ساتھ والے تک نہیں جا رہی، یا یہ کہ وہ صرف اس بو کو کاٹ رہی ہے جو آپ کے جسم سے نکل رہی ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مہک ڈرائیور تک بھی جا رہی ہے تو ٹھیک نہیں. جی دیکھیے قسم تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کریم ہو سکتی ہے، ٹیلکم پاؤڈر ہو سکتا ہے، پرفیوم ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، لیکن وہ خوشبو دوسرے تک یعنی مردوں تک نہیں جانی چاہیے. یہ اصول ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کون سا ٹیلکم پاؤڈر اس کی خوشبو بالکل اتنی ہے کہ آپ کے جسم اور کپڑے تک رہے گی اور کون سی ایسی ہے کہ جو دوسروں تک بھی جائے گی. یہ ہر شخص خود پھر سینس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹیلکم پاؤڈر یعنی رنگ کے اعتبار سے کہ وہ رنگ ہے مگر مہک کم ہے تو اس میں آ سکتا ہے. یہ سنن النسائی کی روایت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک ظاہر ہو اور رنگ ظاہر نہ ہو. یعنی مردوں کو رنگین
چیز پہننے سے منع کیا جا رہا ہے. اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں رنگ ظاہر ہو، مہک ظاہر نہ ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی خوشبو لگائے عورت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک عورت ملی راستے میں جس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا، یعنی کپڑے بھی اڑ رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے جبار کی بندی، اسے نہیں کہا کہ اللہ کی بندی، کہا اے جبار کی بندی. اس وقت اللہ کا وہ نام ذکر کیا کہ جس میں بہت جلال ہے ایک طرح سے، اس کو ڈرانے کے لیے. تو مسجد سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں. پھر پوچھا کیا اسی لیے خوشبو لگائی ہے، یعنی مسجد جانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے اپنے حبیب ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل جنابت جیسا غسل کرے. اتنا سخت حکم ہے کہ اگر مسجد میں ایسی خوشبو لگا کر گئی ہے کہ جو مردوں کو جا رہی ہے اور مرد نماز میں متوجہ ہونے کی بجائے پیچھے ان کا دھیان عورتوں کی طرف جا رہا ہے تو یہ چیز عورت کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ خوشبو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اس میں نبی داؤد کی روایت ہے. اسی طرح مردوں کے لیے رنگین کپڑا اس طرح کا پہننا جیسے زعفران میں رنگا ہوا یا زعفرانی رنگ یا اس سے ملتے جلتے رنگ وہ ناپسندیدہ ہے. عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میرے دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے، تو گھر والوں نے زعفران کا یعنی خلوق مجھے لگا دیا. زعفران تو کسی چیز میں ملا کر وہ کریم سی جیسے بن جاتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھٹے ہوئے ہاتھوں جس بازو کا تم ویزلین لگا لیتے ہیں یا کوئی کریم لگا لیتے ہیں تو وہ رنگین تھی تو انہوں نے وہ لگا دی. صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مجھے مرحبا کہا، اور فرمایا کہ جاؤ اور اس خوشبو کو دھو کر اپنے سے دور کرو. بس میں گیا اور میں نے اسے دھویا، پھر واپس آیا اس حال میں کہ اس کا ایک دھبا مجھ میں باقی رہ گیا، یعنی ابھی بھی کچھ حصہ تھا. میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، نہ ہی مرحبا کہا. فرمایا جاؤ اور اسے بھی دھو ڈالو. میں گیا اور اسے دھو دیا، پھر واپس آیا اور سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر اور بھلائی لے کر نہیں آتے، یعنی جیسے مومن کے جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تھے تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں اترے تھے. تو مومن کے جنازے پر تو وہ یعنی مومن کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں لیکن کافر کے جنازے پر خیر و بھلائی لے کے نہیں آتے. اور نہ ہی زعفران میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس کوئی خیر و بھلائی لاتے ہیں اور نہ ہی جنبی شخص کے پاس خیر لے کر آتے ہیں. البتہ جنبی کے لیے رخصت دی ہے کہ جب وہ سونا یا کھانا پینا چاہے تو وضو کر لے. جنبی ہوتا ہے جنابت میں، یعنی جو سیکشل امپیورٹی اس کی طرف اشارہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ 3 لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا اور اس میں سے ایک وہ شخص کہ جو عورتوں والی خوشبو لگا کر یا عورتوں جیسا رنگ لگا کر خوشبو والا کپڑا پہن کر یا اپنے جسم پہ مل کے نکلے، کیونکہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا کہ وہ عورت کی مشابہت کرے اور عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ مردوں کی مشابہت کرے. اور بعض اوقات ہمارے یہاں شادیوں میں مردوں کے اوپر ایسے رنگ پھینک دیتے ہیں اور اگر ان میں خوشبو ہے اور وہ رنگ پھینک رہے ہیں تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی کا جو فنکشن ہوتا ہے بعض اوقات اس میں پیلے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں کپڑے. عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے کوئی بھی رنگ پہن سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے اس قسم کا رنگ پہننا درست نہیں، کیونکہ زعفرانی رنگ جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. کوئی بتا سکے گا کہ ایگزیکٹلی زعفرانی رنگ کون سا ہوتا ہے تاکہ مثال سے سب کو سمجھ آ جائے؟ جی یلوش اورنج شیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. رسٹ کر گیندے کے پھول کا رنگ، یس گیندے کے پھول نہیں ہے آج کل آپ دیکھیں کتنے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 2 کلر ہے نا، تو یہ رنگ مردوں کو نہیں پہننے چاہیے اور کوشش کریں کہ بچپن سے ہی نہ پہنا ہے. اور اگر شادی وادی کے موقع پر جیسے ہمارے ہاں اس قسم کی ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں تو ان موقعوں پر بعض اوقات آپ خود نہیں کرتے لیکن بچوں کے دوست ان کو بلا لیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے اس رنگ کے پہن کر آؤ. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
جی بالکل. لیکن بعض اوقات وہ مخصوص رنگ کے لیے کہتے ہیں نا، تو وہ اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی مہندی لگانا تو منع نہیں ہے، لیکن ایسے رنگ پہننا اور ایک ایسے مخصوص طریقے اختیار کرنا وہ ناپسندیدہ ہے. خوشبو جو ہے وہ انسان کی صحت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. ابن القیم الجوزیہ انہوں نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھا ہے کہ عمدہ خوشبو روح کی غذا ہے، یعنی اس سے آپ کی روح کو ایک اطمینان نصیب ہوگا. اور روح قوائے انسانی کے لیے سواری ہے، یعنی ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ ہماری روح پہ سوار ہیں ایک طرح سے. اور روح میں قوت خوشبو کی وجہ سے آتی ہے، اور پھر وہ قوت ہمارے جسمانی اعضاء کی طرف بھی منتقل ہوتی. اور قوا میں خوشبو سے بالیدگی آتی ہے، یعنی ہمارے جو اعضاء وغیرہ ہیں، دل، دماغ اور تمام باطنی اعضاء کو نفع پہنچتا ہے. یعنی خوشبو صرف ظاہری نہیں، اندر کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی فائدہ دیتی، قلب کو فرحت ملتی، نفس خوش ہوتا ہے، روح میں تازگی کروٹ لیتی. خوشبو روح کے لیے نہایت موزوں ہے اور جان بخش، یعنی انرجی کا سبب ہے. روح اور عمدہ خوشبو کے درمیان قریبی تعلق پایا جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی 2 محبوب ترین چیزوں میں سے ایک خوشبو تھی. خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیاطین اسے ناپسند کرتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا بچپن میں شاید آپ سے بھی کہا گیا خوشبو نہیں لگاتی لڑکیاں، ان پہ جنات آ جاتے ہیں. سنا تھا آپ نے کبھی؟ یہ بھی ایک مت ہے. خوشبو پہ جنات نہیں آتے، گندگی پہ جنات آتے ہیں. وہ بھی درست نہیں ہے نا، ویسے بھی نقصان دہ ہے جسم کے لیے. شیاطین کو سب سے زیادہ محبوب ناپسندیدہ بو ہے، یعنی شیطان اس پہ خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ٹوائلٹس میں رہتے ہیں. اور پاکیزہ روحیں عمدہ خوشبو کو پسند کرتی ہیں، اور ناپاک اور خبیث روحوں کو گندگی اور بدبو سے آسودگی ہوتی، یعنی ان کو گندا رہنے سے دلچسپی ہوتی. اور ہر روح اپنے ذوق کے مطابق اپنی پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہوتی، یعنی جو خود جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رنگ پسند کرتا ہے، ویسے ہی خوشبو پسند کرتا ہے، ویسا ہی ماحول پسند کرتا ہے. چنانچہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندگیاں اور خبائث گندے لوگوں کے لیے ہیں، وہ گندگی کو محبوب رکھتے ہیں، اور پاکیزگی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ لوگ عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں اگرچہ آیت کا کانٹیکسٹ عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں ہے، مگر تمام اعمال اور اقوال میں یہ بات پائی جاتی ہے، ایز اے جنرل رول بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. کھانے اور پینے کی چیزوں اور خوشبودار اور بدبودار چیزوں میں بھی یہی قانون ہے کہ جو طیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ طیب چیز کھانا پسند کرتے ہیں، کھانے کی خوشبو میں سے بھی اچھی خوشبو پسند کرتے ہیں، اور اگر کھانے سے کوئی بدبو آ رہی ہو تو کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے لفظ میں عموم ہے یا معنی میں عموم ہے، یعنی کانٹیکسٹ تو خواتین و حضرات کا ہے، لیکن اس کا اصول جو ہے وہ عام ہے. ہر چیز کے اندر خبیث لوگ خبیث چیزیں پسند کریں گے، اور نیک لوگ یا طیب لوگ پاکیزہ لوگ پاکیزہ چیزیں پسند کریں گے. ایک عام قاعدہ ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے کیسے؟ جی آپ فرمائیں. وعلیکم السلام. دو سوال پوچھتے ہیں. ایک تو پرفیومز میں الکوہل کی کوانٹٹی ہوتی ہے، تو کیا یہ لگا سکتے ہیں لوگ، یہ خالی ختم کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم زیادہ ہوا نہیں لگانا چاہیے. شام کے ٹائم پرفیوم لگانے کی کہیں ممانعت نہیں آئی. جتنی بھی خوشبو وغیرہ سے متعلق حدیثیں تھی ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ دن یا رات کے کسی حصے میں خوشبو لگانے سے منع کیا گیا. صرف ایک موقع ہے اور وہ ہے احرام کا. حالت احرام میں خوشبو سے منع کیا گیا ہے. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پرفیوم کے اندر جو الکوہل ہوتا ہے، دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نجس ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیشاب، لیکن الکوہل جو ہے وہ بعین ہی نجس نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کا ہاتھ الکوہل میں لگ گیا تو وہ بنی ہوئی کس سے ہے، کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے یا اور اسی طرح کی چیز سے.
تو جو چیز منع ہے اس کی انٹاکسیکیشن ہے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، اس لیے کھانا پینا اس کا منع ہے. لیکن اگر وہ باہر کسی چیز میں لگائی جا رہی ہے یا اس کے اندر کوئی رنگ گھولا جا رہا ہے یا کسی اور چیز کی صفائی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے تو اس حد تک رخصت ہے. اسی طرح پرفیوم اس میں پریزرو کی گئی، کیونکہ پریزرویٹو بھی ہے نا، اگر وہ اس میں پریزرو کی گئی ہے ایز لانگ ایز وہ آپ کھا نہیں رہے یا آپ کے جسم کے اندر نہیں جا رہی، کپڑے کے اوپر آپ نے اس کو چھڑک دیا ہے یا کسی کمرے کے اندر چھڑک دیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑ جاتی ہے، وہ کہیں رکی نہیں رہتی، جمی نہیں رہتی. تو اس حد تک اس کی گنجائش ملتی ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیز اگر گیلی گیلی لے کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر ایک مہک بھی ہوتی ہے عجیب طرح سے. تو ایسی چیزوں میں سے نہیں جسے پسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں خوشبو غالب ہے، اور الکوہل کے اثرات اس میں کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں، الکوہل کی مہک زیادہ ہوتی ہے اور خوشبو بہت کم ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں خوشبو غالب ہوتی ہے اور الکوہل اس میں محسوس نہیں ہوتا. اگر وہ اسپرے آپ نے لگایا بھی ہے تو باقی چیزیں اڑ جائیں گی، تو وہ اس طرح بذات ہی حرام نہیں ہوگی. جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. جی پوچھنا تھا کہ آج کل آدمیوں کا تو آپ نے جیسے کہا کہ وہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جو ٹرینڈ ہو گیا ہے، جب فار ایگزامپل ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو وہ وہاں جنہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے ہماری توجہ ان کے اوپر ذرا چلی جاتی ہے، اور کئی ینگ لڑکی کو بھی اس طرح یا لیڈیز کو بھی کہتے سنا ہے کہ دیٹ مین اسمیلز ریلی گڈ. تو آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا احتیاط اس معاملے میں کر لینی چاہیے کہ وہ ایک فتنے کا جو اندیشہ ہے کہ جب وہ اچھی خوشبو لگا کے نکلیں گے تو عورتیں افیکٹ ہوں گی ظاہر ہے. تو آپ کا کیا مطلب جن کے ینگ بچے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ بہتر ہے گاڑی لگا کے رکھیں خوشبو؟ ٹھیک ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا جس پہ پسندیدگی کا اظہار کیا ہے ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری لڑکیاں ایسے لڑکوں یا مردوں کے پاس جائیں کیوں، کیا کام ہے ان کا وہاں. روکنے کی چیز تو یہ ہے کہ فتنے کے راستے سے روکنا چاہیے، نہ کہ مردوں کو خوشبو لگانے سے روک دیا جائے تو ان کو آکورڈ ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ینگ بچے آپ کے لڑکے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مکس اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت ان کو روکیے کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. لیکن اسے ایز اے جنرل رول آپ اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک جی. اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ گندا رہنے سے جنات آتے ہیں، وہ گندگی پسند ہوتے ہیں. یہ بہت سے لوگ جن کے اوپر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اپنی نہ تو جسمانی صفائی کرتے ہیں، یعنی انڈر آرم بال یا انڈر لیگز بال جو ہیں ان کو صاف نہیں کرتے، اس کے اندر گندگی پھنس جاتی اور وہ ایک عجیب طرح کی سڑان ان کے جسم سے پھر نکلتی ہے، تو وہ پھر ایسے جنات اور ایسے نجس شیاطین کو اٹریکٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنی جسمانی صفائی اور طہارت کا خیال رکھتے ہیں، استنجا ٹھیک سے کرتے ہیں، ناخنوں اور بالوں کی صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی رکھتے ہیں، تو فرشتے تو ان کے پاس آتے ہیں لیکن نجس شیاطین جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگاتی تھی جب وہ بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایز اے بیوی بھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ جب وہ جمعے کے خطبے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اہتمام کر کے شوہر کو بھی اور بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں. بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کی ایک ریلیشن شپ اور ایک تعلق کا پتہ دیتا ہے نا. اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشبو نہیں لگا سکتے تھے؟ لگا سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ان کو اگر لگا رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ بچوں کو لگا رہے ہیں یا کسی کو بھی تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے. اگر آپ اس ٹپ پر بھی عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کے جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں شکوے شکایات ہوتے ہیں نا، وہ ایک ان سیڈ قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب توجہ میں کمی ہوتی ہے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں. اب توجہ کیسے دیں؟ بار بار یہ تھوڑی پوچھتے رہے اچھا چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، یہ اور وہ بھی بس جلدی سے نہیں. یہ توجہ نہیں، یہ تو روٹین کا ایک کام بن جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو، اس کے کرنے سے گھر کے ماحول میں لازماً فرق پڑے گا.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ کا روٹین میں یہی ہے کہ ہم لوگ سب پرفیوم لگاتے ہیں کہ عادت سی ہو گئی ہے، بے شک بہت لائٹ لگائیں اور لگا کے جانا ہم موت بارے میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ مسجد میں لیڈیز جو ہے جائیں اور خوشبو میں ہوں. اب یہاں جیسے کہ آپ نے جنابت واجب ہو جاتی ہے اگر مرد تک خوشبو چلی جائے. اب یہاں پہ لیڈیز پورشنس الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ لیڈیز کے ایریا میں جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مال میں جاتے ہیں یا قریب مسجد ہوتی ہے، ہم گھر سے نکلے نماز قضا ہونے کے بجائے کوشش کرتے ہیں یا پڑھ لیں نماز. تو بعض دفعہ یہ ہو رہا ہوتا ہے ہم گزر رہے ہوتے تو ہمارے آس پاس مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس حالت میں دیکھیے ہم سب کو ایک حکم پتہ چل گیا. اب اس کے بعد ہمیں خود پتا ہے کہ شریعت نے اصول تو بتا دیے، لیکن اب یہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں کہ اچھا اس راستے سے گزرو تو ایسا کرنا. اتنی ڈیٹیلز ہمیں خود طے کرنی ہوگی. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود ہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے پورچ سے نکلتے ہیں خود ڈرائیو کر کے، اور پھر اپنی مثلا دوست کے گھر جا رہے ہیں یا کسی ایسی امی ابا کے گھر جا رہے ہیں کہ جہاں پتہ ہے کہ راستے میں کسی نان محرم سے کوئی انٹریکشن نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہوگا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے رستے میں بازار بھی اترنا ہے اور آپ نے کسی اور کے گھر بھی جانا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کون دروازہ کھولنے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ فیصلے ہم سب کو پھر خود کرنے ہیں. اصول معلوم کر کے یہ دیکھنا ہے اللہ نے عقل دی ہے کہ کہاں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، بائی چانس ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن انٹینشنلی پتا ہے کہ یہاں جا رہے ہیں اور یہاں مرد ہوں گے تو پھر ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ریلیشن شپ کچھ سائنس کے فیلڈ سے ہے، تو ایک خاص قسم کے ڈیزائنر پرفیومز آج کل جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو کہ بہت سارے سیلیبریٹیز انڈورس کرتے ہیں. تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیرومونز. ہماری باڈی میں سے یہ انزائم پروڈیوس ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ انزائم جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اپوزٹ سیکس کو آپ کی طرف. اور یہ فیرومونز جو ہیں وہ اسی لیے پرفیومز میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ جو لیڈیز پرفیوم ہے اس سے میلز اٹریکٹ ہو اور جو میل پرفیومز ہیں اس سے لیڈیز اٹریکٹ ہوں. تو میں صرف اس طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کے پرفیومز کو بہت چیک کر کے لیجیے کہ اس کے اندر فیرومونز موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. جزاک اللہ خیرن. آپ دیکھیے کہ بظاہر جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حکم کہ عورت جا کے غسل کرے اور پھر اگلی نماز پڑھے، بہت بڑی بات لگتی ہے نا کہ شیم فل. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں اپنے پاس سے نہیں کہیں، ان پر وحی آتی تھی اور اللہ کو پتا تھا کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، اور کون کہاں کس کے لیے فتنے کا باعث ہے اور کس کو کہاں رک جانا چاہیے تاکہ وہ دوسرے کو مصیبت میں نہ ڈالے. اور خصوصاً اس طرح کے جو سنتھیٹک پرفیومز ہیں، یعنی مین میڈ قسم کے، ایک تو نا نیچرل، ان پہ بھی احتیاط ضروری ہے. لیکن یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہیومن انزائمز پر بیسڈ ہے کہ جس سے ایک اٹریکشن پیدا ہوتی، تو ان چیزوں سے تو obviously پھر انسانی فطرت کو مسخ کیا جا رہا ہے. جی وعلیکم السلام. جو بالوں کو کلر کیا جاتا ہے اور بالوں کے کلر میں الکوہول ہوتا ہے وہ پھر دھل جاتا ہے. ویسے تو نیچرلی ہو کوئی چیز جس میں ایسی چیزیں نہ ہو، کیونکہ دیکھیے کہ کلر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، مکس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈالنی پڑتی ہے جیسے پینٹ ہے یا کوئی بھی چیز. لیکن وہ جب پینٹ سوکھتا ہے یا کلر سوکھتا ہے تو وہ ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فریش لگی ہوئی مہندی جو ہوتی ہے اس کی مہک بہت تیز ہوتی ہے، وہ اگر لگائی اور اسی سے ریلیٹڈ اگر سے، لیکن مہندی جب ہم لگاتے ہیں وہ پر اسمیل سے یہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اگر جو مہندی جو مکس ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں، لیکن ناخن کی مہندی سے خوشبو تھوڑی آتی اور اس حد تک یعنی ما ظہر منہا میں آ جاتی ہے نا. وعلیکم السلام. ایمرجنسی مہندی ہوتی ہے، اس کو آپ لگاتے ہیں تو بہت جلدی کلر آ جاتی ہے اور ایک اسکن کے اوپر ایک پیسی جم جاتی ہے، کیا وہ لگانا بھی صحیح ہے؟ اسکن پہ جس مہندی سے طے لگتی ہے، اگر آپ نے وضو کیا اور وہ طے نہیں اتری تو وضو نہیں ہوگا. لگانے میں تو لگا کے رکھ لیں، جتنی دیر مرضی آپ لگائے رکھیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو وہ اتارنی پڑے گی. ایک چھوٹے سے ذرے برابر بھی وہ نہیں لگی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. صفائی کا کوئی مقرر ہے ایسا چاہ کہ شام کو نہیں کرنی چاہیے، رزق کی کمی ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صفائی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جسمانی صفائی جو ہے وہ 40 دن کے اندر اندر لازم کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مردوں کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ زعفرانی رنگ سے منع کیا گیا ہے، تو مہندی کا رنگ بھی ایسے ہی کچھ نکلتا ہے، تو مردوں کو اس طرح کلر نہیں لگانا چاہیے ہاتھ پر. اچھا، اور ایک آپ سے بات مطلب شیئر کرنی تھی کہ آج کل آپ نے خوشبو کیس ہے کہ آپ کی ایروما تھراپی نکلی ہوئی ہے، جس سے جو لوگوں کا ذہنی تعصب جو ہو جاتے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. ایروما تھراپی، یس، جزاک اللہ خیرا. جو آپ نے اچھی بات یاد کرائی کہ ایروما تھراپی سے بہت سے ذہنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے. تو خوشبو کی جو ابھی ابن القیم نے بھی کئی سو سال پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کو بھی اتنی حکمتیں دی، اور جو طب نبوی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اور پھر خوشبو علاج بھی ہے ایک طرح سے. تو دس از رائٹ. جی اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے مریض ہوتے ہیں یا محتاج ہوتے ہیں، بہت بوڑھے لوگ ہاں، سزا وہ نہیں نہا سکتے، ان کو صرف یہ خوشبو، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی بہتری ہے. جب آپ ان کو دیتے، میں خود اپنی ایسے میری سانس نہیں کرتا نہیں باتھ روم جا سکتی یا سردی کی وجہ سے نہیں نہا سکتی، تو تھوڑا سا جیسے قطرے ڈال کے اس میں پانی میں گرم کر کے کرتے تو وہ ایک دم اس طرح سے فریش ہوتی ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک توڑ نکالا، الحمد للہ ہر چیز میں. بالکل. یعنی جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیڈ ریڈن لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت نہلانا بڑا مشکل ہے، تو اسپنجنگ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو پانی کے اندر تھوڑی سی خوشبو ڈال لیں تو وہ ایک دم فریش ہو جائیں گے، یعنی کہ لائولی. جی کس سے بتا لیں؟ اگر ان کو خون لگ جاتا تھا رسول اللہ کو لائف میں جیسے جی جی دیکھیے وونڈ میں وہ کلر نہیں ہوتا ہے کہ جب دیکھیے مہندی دو تین طرح ہوتی ہے. ایک اگر جیسے پتے وغیرہ توڑ کے آپ نے ان کو سوکھی مہندی کو اگر زخم کے اوپر بھرنے کے لیے یا اس طور پہ لگایا تو زخم کی جگہ پر اس طرح رنگ نہیں چڑھے گا. لیکن ایک ڈیکوریشن کے لیے مہندی لگائی ہے تو ایک فرق چیز ہے. علاج کے طور پر کسی چیز کو لگانا وہ مختلف ہے. اب جو زعفران کا انہوں نے لگایا تھا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا، وہ ایک لیپ تھا. تو وہ لیپ اسی طرح ہے نا جیسے مہندی کے کلر کا لیپ ہے، یعنی صرف اگر مہندی خالی لگی ہوئی ہے تو اس رنگ کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جب اترے گی تو پھر وہ رنگ چڑھے گا. تو مرد کا ہاتھ عورت کی طرح لگے گا، اور عورت سے مشابہت منع ہے مردوں کو. یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا یا مرد کا، تو یہ ڈفرینشیٹ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. جی سوال یہ پوچھنا تھا استاذہ کہ بال جب سفید ہو جاتے ہیں تو مہندی لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں مہندی. وہی آپ کو بس ایک بات میں کہنا جی چاہتی ضرور. ہوں کہ جیسے نا یہ حدیث میں پھر پہلے اپنے مصحابہ کے بارے میں پڑھی کہ صحابی ہاتھوں پہ خوشبو لگاتے ہیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ مومن کا جو امیج ہے نا بہت پلیزنٹنس والا ہے. مجھے یاد ہے میری بہن کی بیٹی آپ سے ملنے آئی تو بار بار آپ کے پاس جا رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں تم لوگ جا رہے تھے، تم کو تنگ کر کے تم سے خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی. تو باقی ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے، پلیزنٹنس کی فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.